أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر عليم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه अजमाइन अम्मा बाद। सूरह यूनुस का ये पहला रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई। 10 आयतों पर मुश्तमिल इस रुकू में अल्लाह ताला ने जो कुछ इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह उसका लुब्बे लुबाब उसका खुलासा और उसकी वजाहत आपकी खिदमत में रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले 3 बातें बतौर तमहीद आपके सामने आपकी खिदमत में रखी जा रही हैं। पहली बात तो ये कि सूरह यूनुस मक्की है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ये सूरत नाजिल हो गई थी। कब नाजिल हुई थी? इस सूरत की मुख्तलिफ आयतों से मुफस्सिरीन ने यह अंदाज़ा लगाया कि ये उस वक्त नाजिल हुई जबकि मक्के के मुखालिफीन मुनकिरीन मुशरिकीन मक्का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत तो कर रहे थे, लेकिन मुखालिफत बहुत ज़ोर नहीं पकड़ी थी और अभी ये शुकूक व शुबहात थे कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत माकूल बात करते थे, हमारे दरमियान फैसले करते थे, जिनके पास हमारी अमानतें रहती थी, ये अचानक इन्होंने ये क्या दावा कर दिया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत, आपके ख़ानदान की शराफत ये माने हैं कि अभी ये लोग मुखालिफतों में शद्दोमत कर सकें, ज़्यादती कर सकें, अभी ज़बानी इजहार ख्याल कर रहे हैं। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा साल है, इब्तदाई ज़माना है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बड़ी शफ़क़त के साथ इनको समझाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने गाहे गाहे इशारा फरमाया कि अगरचे के अभी
بظاہر مسلمان بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، تعداد میں بھی بہت تھوڑے مختصر سے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے پیر جما دیے جائیں گے، ان کے پیر جم جائیں گے اور ان کی ایک حیثیت ہو جائے گی، اور ان کی پھر مخالفت اس طرح آسان نہیں رہ جائے گی جیسے آج ہے۔ چنانچہ یہ مکے کے درمیانی دور کی صورت ہے جو درمیانی دور میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ دوسری ایک عجیب و غریب حقیقت آپ کی خدمت میں بطور تمہید رکھنی ہے، جو بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے اور انتہائی اہم ہے، اور یہ صاف، یہ جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں، جو وضاحت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وضاحت اور یہ نقطہ اس حقیقت کو بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور اس حقیقت کو ہمارے سامنے ایسے رکھ دیتے ہیں جیسے کہ بالکل نصف النہار کا سورج، چڑھتا ہوا سورج جیسے واضح ہوتا ہے، اس کا کوئی انکار مشکل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے آپ کہ سورۃ التوبہ یہ مدینہ منورہ کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی مدنی دور کے آغاز میں نہیں نازل ہوئی، سن 9 ہجری میں، اور سن 10 ہجری میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ تو آخری دور کی سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ التوبہ کے بعد سورہ یونس، یہ سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ یونس رکھی گئی، اور جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ سورہ یونس مکہ مکرمہ کے درمیانی دور کی، یعنی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تیسرا، چوتھا، 5واں سال چل رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 سال نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے ہیں، اور 13 سال کے بعد ہجرت ہوئی، 10 سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے۔ سن 9 ہجری میں ہجرت کے 9ویں سال سورہ توبہ نازل ہوئی، اور چوتھے 5ویں سال آپ اس کو سمجھ لیجئے سورہ یونس کو۔ دونوں صورتوں کے درمیان 20 سال کا گیپ ہے، 17، 18، 20 سال کا تقریباً، تخمینے کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ تقریباً 15 سال سے بہرحال زیادہ کا گیپ ہے۔ سورہ توبہ پہلے رکھی گئی اللہ کے حکم سے، سورہ یونس اس کے فوراً بعد متصلاً رکھی گئی اللہ کے حکم سے۔ سورتوں کی ترتیب اللہ کے حکم سے ہے، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، لہذا اللہ کے حکم سے سورہ توبہ رکھی گئی، اللہ کے حکم سے سورہ یونس رکھی گئی، بیچ میں 15-16 سال کا گیپ ہے۔ پہلے سورہ یونس نازل ہوئی، بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی، لیکن آپ تلاوت کریں گے، ہم لوگ چونکہ تلاوت بغیر سمجھے کرتے ہیں، اس لیے بہت سے محاسن قرآن مجید کے نکھر کے ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن اگر آپ سمجھ کے تدبر کے ساتھ تلاوت کریں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ ایسی جڑی ہوئی ہیں دونوں صورتیں، ایسی جڑی ہوئی ہیں جیسے ایک ہی موقع پہ خطاب کرتے چلے گئے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے درمیان اللہ نے ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسے رسول کی آمد ہو گئی جو عزیز علیہ ما عنتم، جس میں تم مشقت میں پڑ جاتے ہو، پریشانی میں پڑ جاتے ہو، امتحان میں پڑ جاتے ہو، تو وہ ان کو گرا لگتا ہے، برا لگتا ہے، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے بڑے خیر خواہ، تم پر بڑی ہمدردی کرنے والے، تم پر بڑی شفقت کرنے والے، تم پر بڑی مہربانی کرنے والے یہ رسول۔ اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ رسول جب لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تو ان کو تعجب ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہی ایک صاحب کو رسول کیسے بنا دیا گیا، اور یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ضرور یہ کوئی جادوگری ہے جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے اس رسول کے سلسلے میں فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ثابت قدمی دی جائے گی، ان کے قدم جما دیے جائیں گے، ان کو غلبہ ملے گا، ان کو نصرت ملے گی، اور یہ اس پروردگار کی جانب سے بھیجے گئے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو عرش پر متمکن ہے
اور جس کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ پر مار سکے، اور وہ پروردگار جو کل کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کا حکم ہے، اسی کی تم عبادت کرو، اور اس نے تم کو دنیا میں پیدا کیا اسی لیے تاکہ نیکیوں پر تم کو اجر ملے، گناہوں پر تمہاری پکڑ ہو۔ آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ہی سورت چل رہی ہے، حالانکہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورت ختم کر دی ہے۔ سورہ توبہ ختم ہو گئی اور سورہ یونس کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کا اختتام رسول کی صفات پر فرما، سورہ یونس کا آغاز اور سورہ یونس کا افتتاح اللہ تعالیٰ نے اسی رسول کی بعثت اور اس بعثت پر تعجب کے سلسلے میں آیتیں نازل فرما کے ارشاد فرما۔ دونوں صورتیں ایسی جڑی ہوئی ہیں جیسے لگ رہا ہے ایک ہی تسلسل کا کلام ہے۔ 20 سال کا گیپ ہے دونوں کے نزول میں۔ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ بعد میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا دیکھو یہ وہ کلام ہے جو ہمارے علم سے نازل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں تھا کہ کس صورت کو کہاں رکھنا ہے، کس صورت کو کب رکھنا ہے، کون سی پہلے آنے والی ہے، کون سی بعد میں آنے والی ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی انسانی کوشش کا عمل دخل نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچا دیا کریں، اپنی جانب سے تھوڑیوں کو اس میں تبدیلی کرتے، اضافے کرتے، کمی کرتے، نعوذ باللہ۔ لہذا اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے جو غور و تدبر سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ تیسری بات جو بطور وضاحت میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سورہ یونس سے اب قرآن مجید کے چاہے تو آپ یہ لفظ استعمال کریں کہ ایک نئے باب کا، ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے آپ سورہ نساء تک دیکھیں گے کچھ اور انداز تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد آل عمران اور سورہ نساء، یہ ایک انداز کی صورتیں تھی، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ پھر سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ تک ایک دوسرا انداز تھا۔ سورہ یونس سے یہ سلسلہ چلے گا تقریباً سورۃ النور تک۔ یہ پوری صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تیسرا ہی انداز ہے، اور وہ تیسرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری صورتوں میں اس حقیقت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بات انسانوں کے سامنے لا رہا ہے۔ دیکھو جو بھلی چیز ہوتی ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے، اس کو بالآخر غلبہ ملتا ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتی ہے وہی زمین میں ٹھہر پاتی ہے، باقی سمندر کا کف تو 5 منٹ 10 منٹ میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں ان ساری صورتوں میں بیان کیا۔ یہ صورتیں ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور ایک خاص مالے میں پروئی گئی ہے، جیسے کہ ایک لڑی ہے جس کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ اسی لیے صحابہ قرآن مجید کو منزلوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ عرب بھی تھے، اور عرب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن فہمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تھی۔ ان کے ڈائریکٹ معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے ان کا قرآن مجید کا جو ذوق تھا وہ سب سے مستند، سب سے صاف ستھرا اعلیٰ تھا۔ لہذا صحابہ منزلوں میں تقسیم کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور منزلوں میں آپ دیکھیں گے تقریباً ایسے ہی صورتوں کی رعایت ہے۔ ایک طرح سے گویا یہ تیسری منزل ہے جو شروع ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے بالکل ویسے ہی جیسے سورۃ البقرہ کا ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا تھا الف لام میم سے، یہاں الف لام را سے ہو رہا ہے۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ قطع کے معنی یہ ہوتے ہیں، قطع کیا جاتا ہے، سپریٹ کیا جاتا ہے اس کا تلفظ۔ چنانچہ الف لام میم کو علم نہیں پڑھیں گے، الف الگ پڑھیں گے، لام الگ پڑھیں گے، میم الگ پڑھیں گے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ الف لام را ہر 3 حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ الف لام را۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تشریح بہت واضح ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مخففات ہے، شارٹ فارم سے۔ الف انا،
لام اللہ را ارا، میں باری تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہوں، یہ مفہوم، یا یہ کہ الف اللہ، لام جبرائیل، را رسول، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی جانب سے بذریعہ جبرائیل رسول تک پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ تشریح کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ نے اور باتیں بھی عرض کی، اور صحابہ نے اور آراء بھی پیش کی۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ حروف تہجی اس لیے آپ کے سامنے رکھے گئے تاکہ آپ کو توجہ دلائی جائے کہ عربک کا مٹیریل یہی حروف ہے، یہی آوازیں ہیں، الف لام میم، الف لام را وغیرہ، اور اسی سے لوگ اپنا کلام بناتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بنایا۔ لیکن دونوں کے کلام میں کتنا زبردست فرق ہے، مٹیریل ایک ہے لیکن دونوں کے کلام میں بڑا زبردست فرق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ صورتوں کے نام ہیں، بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس کے سلسلے میں زیادہ مزید تحقیق نہ کی جائے، اس کا علم بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک محدود رکھا، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان بالغیب کا امتحان ہے۔ شروع ہی میں کہہ دیا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان بالغیب پہلا امتحان، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی ہے ایمان کی۔ اگر ایمان بالغیب نہیں ہے تو ہم نہیں چل سکتے اسلام کے میدان میں، ایمان کے میدان میں ہم نہیں چل سکتے ایمان بالغیب۔ جنت ایمان بالغیب، جہنم ایمان بالغیب، فرشتوں کی آمد، فرشتوں کا نزول ایمان بالغیب، ساری چیزیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ہمارے ایمان بالغیب کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز میں حروف مقطعات رکھ دیے، لہذا آپ کوئی بھی تشریح مان لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا صحیح علم شاید آخرت ہی میں چل کر پتا چلے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو کتاب حکمت والی ہے، جو کتاب دانائی والی ہے، اور جس کتاب سے حکمت کے سرچشمے اور حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ حکمت کا سورس ہے جو کتاب، دانائی، وزڈم، سمجھداری اس کتاب سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک انسان بہت ساری تحقیق کر رہا ہے، بڑا ریسرچ کر رہا ہے، لیکن اس کو 3 چیزوں کا علم نہیں ہے تو آپ اس کو نادان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سوچیے آپ۔ ایک انسان جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو 30 مارخہ کہتا ہے، بہت ہی زبردست تقریر کر رہا ہے کسی میدان میں کھڑے ہو کر، اور بڑی فصاحت کا اظہار کر رہا ہے، بڑی بلاغت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس موصوف کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں سے نکل کر آئے، اور وہ بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اب تقریر ختم کر دینے کے بعد یا جو بھی وہ تماشا دکھا رہے ہیں، اسٹیج شو دکھا رہے ہیں، اس کے بعد کہاں جانا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ میں ساری محنت اور زحمت کیوں کر رہا ہوں، اچھل کود اسٹیج پہ، ڈرامہ، گفتگو، تقریر یا شعبہ بازی جو بھی کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے حاصل کیا ہے، یہ تینوں چیزیں نہیں معلوم۔ تو میں تو احتیاط کر رہا ہوں، بیچاروں کو نادان کہاں، اگر آپ اس کو اجازت دیں تو سیدھا سیدھا پاگل کہیں گے، پاگل کہیں گے کہ جس کو اپنا گھر نہیں معلوم، جس کو لوٹ کر کہاں جانا ہے نہیں معلوم، اور جس کو جو کام کر رہا ہے، جس کے اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اس کا مقصد نہیں معلوم، تو وہ بیچارہ پھر بہت بڑا احمق ہے۔ جتنے بڑے اسکالرز ہو گئے، سائنٹسٹ ہو گئے، فلاسفر ہو گئے، اگر یہ 3 چیزوں کا سوال جواب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ احمق ہے۔ پہلی چیز یہ وہ کہاں سے آئے، وہ کہاں سے آئے دنیا میں، کیسے آئے، آغاز کیا تھا ان کا۔ نمبر 2 ان کو لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ نمبر 3 کس مقصد سے وہ آئے ہوئے ہیں، یہی اچھل کود کرنے کے لیے، شعبہ بازی کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، مر جانے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں اگر ان کے سامنے نہیں ہے تو وہ عقل مند نہیں کہلائیں گے۔ 3 چیزوں کا جواب اگر ان کے پاس نہیں ہے، دانش مند نہیں کہلائیں گے۔ قرآن مجید روز اول سے آپ کو یہ 3 چیزوں کا جواب دیتا ہے، روز اول سے بتاتا ہے تم کہاں سے آئے ہو۔ سورۃ البقرہ سے بتا دیا گیا کہ ایک آزمائش تھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور انسان کو روئے زمین پر بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ روئے زمین پر اپنی جنت کی استعداد، اہلیت ثابت کر دے، استحقاق ثابت کر دے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ اللہ کے پاس سے جو کچھ آئے
اس کی پیروی کرے، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میری ہدایتیں آئیں گی اور جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے میں جنت مقدر کر دوں گا۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تینوں چیزوں کا جواب آپ کو قرآن مجید میں ہر صورت میں ملے گا، ہر مقام پر ملے گا۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے مقصد نہیں آیا ہے، سب کے پاس ایک مقصد ہے، اور ہر انسان کا انجام اور ہر انسان کا آغاز سب معلوم ہے۔ لہذا یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو انسان کو حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے، جو حکمراں حکمرانی کرے، جو اقتدار تک پہنچ جائے حکومت کرے، اور جو سائنسدان علم و تحقیق کی خدمت انجام دے، اور جو فلاح بہبود کا کام انجام دے رہا ہے وہ انسانی فلاح بہبود کے لیے کام کرے۔ جو تجارت میں ہے، جو دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہے، وہ اپنے شعبے میں کام کرے اور اپنے شعبے کی معراج کو وہ پہنچ جائے۔ لیکن یاد رکھو تم کہاں سے آئے تھے، یاد رکھو تم کو کہاں جانا ہے، یاد رکھو تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو تم دانشور ہو، یہ تین چیزیں تمہارے سامنے ہیں تو تم پھر بہت سمجھدار ہو، حقیقت کو سمجھے ہوئے ہو۔ اگر نہیں تو پھر اس کے معنی یہ کہ سیدھا سیدھا آپ اس کو کہہ لیجئے کہ تم احمق ہو، حقیقت کو تم سمجھ نہیں سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب ہے جو حکمت دیتی ہے، دانائی دیتی ہے، غور و فکر کرنے کا سلیقہ دیتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے پہلا نعرہ بلند کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو لکھو ریسرچ کرو، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری ساری تحقیق، تمہاری ساری تعلیم، تمہارا سارا ریسرچ، تمہاری ساری تعلیمی سرگرمیاں، پوری کی پوری تمہاری ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اور ریسرچ کس سے ہونا چاہیے؟ بسم ربک، رب کے نام سے ہونا چاہیے۔ رب کو بھلا کر تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے انسان، اس رب کو یاد رکھو، اس رب کو پہچانو، اس کی معرفت پیدا کرو، اور اس کے بعد سے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ تو تمہاری شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اور اگر نہیں تو پھر اس کے معنی صحرا کے مسافر کی طرح تم بھٹکتے پھرو گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی تشریح بہت تفصیلی ہے، بہت طویل ہے۔ ایک تو یہ کہ کتاب حکیم، اس کے معنی جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، حکمت والی کتاب، دانش مندی پر مشتمل کتاب، وہ کتاب جس میں دانائی ہے، وزڈم ہے، اور وہ کتاب جو سرچشمہ ہے عقل کا، جو سرچشمہ ہے علم کا، عرفان کا۔ دوسری تشریح یہ بھی کی گئی کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ کتاب جس کی آیتوں کو ٹھوس رکھا گیا ہے، جس میں خلل نہیں ہے، جس میں کمی نہیں ہے، جس میں ڈسٹرب نہیں ہے، جس میں فالٹ نہیں ہے۔ حکمت آیاتہ، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، جس کی آیتوں کو ٹھوس بنیادوں پر، مضبوط بنیادوں پر نازل کیا گیا، جس کی آیتوں میں کوئی کمی یا کسی قسم کا کوئی خلل تم نہیں دیکھو گے، یہ وہ کتاب ہے۔ یہ دوسری تشریح بھی کی گئی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اقوام، پائیدار، محکم، مستحکم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اور تیسری تشریح یہ بھی کی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جو ذات حکیم کی جانب سے نازل کی گئی، پروردگار کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ کوئی اس مخلوق کا کلام نہیں ہے جس کی رائے بدلتی رہتی ہے، صبح ایک رائے، شام ایک رائے، اور جس کو کبھی کبھی اپنی رائے پر، اپنے جملوں پر معذرت کرنی پڑتی ہے۔ بڑا بڑا لکھا ہے، بہت اچھا بیان دیا، لیکن شام ہوتے ہوتے احساس ہوا اس کے بیان میں غلطی ہو گئی تھی، معافی مانگنے پر تلا ہوا ہے۔ تو ایسی مخلوق کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ وہ خالق کا کلام ہے جس کا علم ٹھوس ہے، مستحکم ہے، اور جس کی صفت یہ ہے فوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے کے اوپر وہ علم والا ہے، جس کی ذات کی یہ صفت ہے، اس کا کلام ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا یہ اس کلام پاک کی آیتیں ہیں، اور اس آیتوں سے تم جب وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر دانائی پیدا ہوگی، تمہارے اندر بھی دانش مندی پیدا ہوگی، تمہارے اندر بھی صحیح غور و فکر کا سلیقہ پیدا ہوگا۔ اور اگر آیتوں سے محروم رہو گے
تو بہت ساری باتیں تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جیسے مکے کے لوگوں کو ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی, کیا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. کہ لوگوں کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا اور ان کی جانب وحی بھیجی, اور وحی کی بنیاد یہ تھی کہ انذر الناس, لوگوں کو آگاہ بھی کر دو, وبشر الذین آمنوا, ایمان والوں کو بشارت اور خوشخبری بھی دے دو. تعجب کی بات کیا ہو گئی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر وحی بھیجنی شروع کر دی, اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بحیثیت رسول اور نبی منتخب کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ذمہ داری دی کہ وہ انذار اور ابشار کا تبشیر کا کام انجام دے دے. انذار کیا ہے؟ لوگوں کو آگاہ کرنا. تبشیر کیا ہے؟ لوگوں کو خوشخبری دینا. اس پہ لوگوں کو بڑا تعجب ہونے لگا. مکہ مکرمہ کے لوگ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی کہ ہم میں سے ایک صاحب نبی و رسول بنا دیے گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے, تم کو بعض چیزیں غور کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی وضاحتیں مختلف مقامات پر فرما دی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم کو اس پر تعجب ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ نے رسول بنایا تھا, تو اللہ کے بندو تعجب نہ کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رسول بھیجا ہے, فرشتوں کے لیے رسول نہیں بھیجا. فرمایا اگر فرشتوں کے لیے رسول بھیجنا ہوتا تو ہم فرشتے کو رسول بھیجتے, لیکن انسانوں کے لیے رسول بھیجنا تھا تو لازمی بات ہے انسان ہی کو بھیجنا تھا. اگر انسان کو نہ بھیجتے تو انسان یہ کہتا, انسان کیا کہتا؟ انسان یہ کہتا کہ ان کو تو بھوک نہیں لگتی, ان کو تو نیند نہیں آتی, ان کو تو زخم نہیں لگتا, ان کو تو بخار نہیں آتا, بیماری نہیں آتی, ان کو تو کوئی مصیبت نہیں ہوتی, ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوشی ہوتی ہے, تو ہم ان کی پیروی کیا کریں؟ وہ تو الگ ہے, وہ الگ ہے, ہم ان کی پیروی کیا کریں؟ ہم کیوں نماز پڑھیں؟ ہماری مصیبت ہم جانے, ہمارا درد ہم جانے, ہماری بیماری ہم جانے, ہماری ملازمت ہم جانے, ہماری مصروفیت ہم جانے. ان کو تو مصروفیت ہی نہیں, نہ وہ بھوک لگتی ہے, نہ وہ کھانا کھاتے ہیں, نہ ان کے ساتھ دنیا کا کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, تو ہم ان کی اتباع اور ان کی پیروی ہم کیوں کریں, کیسے کریں؟ وہ دوسری مخلوق, ہم دوسری مخلوق, جن دوسری مخلوق ہے. وہ کیسے کھانا کھاتے ہیں ہم کو نہیں معلوم, وہ کیا کھاتے ہیں ہم کو نہیں معلوم, وہ سوتے بھی ہیں کہ نہیں سوتے ہیں ہم کو نہیں معلوم. لہذا لازمی بات ہے جنوں اور ہماروں میں کیا سروکار, ہم دونوں میں کیا رابطہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ہی کو رسول بنا کر تمہارے لیے آئیڈیل, اسوہ, نمونہ بنایا, اور یہ بتایا کہ دیکھو تم کو جیسے نیند آتی ان کو بھی نیند آتی ہے, لیکن وہ نیند پہ کیسے قابو پاتے ہیں. دیکھو جیسے تم کو غصہ آتا ہے ویسے ہی ان کو بھی غصہ آتا ہے, لیکن اپنے غصے پہ وہ کیسے قابو رکھتے ہیں ذرا دیکھو. جیسے بھوک لگتی ہے تم کو, اسی طرح وہ بھی بھوک محسوس کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی بھوک کو ناجائز آمدنی کا ذریعہ کبھی نہیں بناتے. دیکھو ذرا, دیکھو دشمنوں کے نرغے میں کیسے وہ پھنستے ہیں, اور دشمنوں کے نرغے میں جب وہ پھنس جاتے ہیں تو کیا ان کا معاملہ ہوتا, اخلاق, کردار کیسا رہتا. دیکھو ان کی سچائی دیکھو. اور پھر یہی نہیں بلکہ بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو گزارا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار اور جاڑے سے دو چار ہیں, اور ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو بھی بخار اور جاڑا, تو فرمایا مجھے بخار اور جاڑا تم میں سے 2 شخصوں کو جتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے. فرمایا جو ڈبل ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ مجھ پر آتا ہے. بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نے گزارا, اور مختلف پریشانیوں سے, گھر میں, خاندان میں صدموں سے, سارے حالات سے اللہ تعالیٰ نے گزار کر کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ وہ رسول ہیں جس میں تمہارے لیے نمونہ ہے, جو تمہارے لیے آئیڈیل ہے, اس میں حسنہ ہے, ان کی تم پیروی کرو. بیماری میں وہ کیسے تھے دیکھو, خوشی میں کیسے تھے دیکھو, دیکھو وہ غم میں کیسے تھے کہ خود ان کی گود میں ان کے فرزند کی لاش رکھی گئی, ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکے, لیکن منہ سے جملہ نکلا تو کیا نکلا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون, ابراہیم تمہاری جدائی پہ غم تو بہت ہوا, لیکن کہیں گے ہم وہ جو رب کو خوش کرنے والی بات ہے. دیکھو تم
تم دیکھو کیسے انہوں نے غم بنایا، کیسے انہوں نے خوشی منائی، ساری چیزیں دیکھ کر تم ان کی پیروی کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کو کیوں تعجب ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ ہم ان کو رسول بنائیں اور ان کو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ بنائیں۔ اور اگر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ انسان کا انتخاب کیوں ہوا، اگر یہ ہے کہ رسول ہی کیوں بنائے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہیے قل ما کنت بدعا من الرسل، یہ پہلی بات ہے کہ ہمیں رسول بنایا گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، مجھ سے پہلے حضرت نوح رسول بنائے گئے، حضرت ابراہیم رسول بنائے گئے، مجھ سے پہلے موسیٰ و عیسیٰ گزر چکے ہیں، بے شمار انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لہذا تعجب کی بات یہ بھی نہیں ہے کہ تاریخ میں کوئی پہلا حادثہ ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے یہ اعلان اور یہ انتظام فرما دیا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی رسولوں کے ذریعے سے کی جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے رہنمائی کر رہا ہے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تم تعجب کیوں کرتے ہو، کس بات پر تم کو تعجب ہے؟ اور اگر تعجب اس بات پر ہے کہ محمد کا انتخاب کیوں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے افضل، ان سے بہتر، ان سے پیاری کوئی شخصیت ہے تو بتاؤ کون ہے جس نے انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا جس کی کوئی نظیر نہیں، کہ جو انسانوں کے لیے دعاؤں میں روتا ہو، جو تڑپتا ہو، ہمدردی کرتا ہو، اور جس کا عالم یہ کہ یتیم اس کے پاس پہنچ جائے تو یتیمی بھول جائیں، جس کا عالم یہ کہ غریب اس کے در پر پہنچ جائے تو غربت کو بھول جائے، جس کا عالم یہ کہ لڑکے اپنے والد کو چھوڑ دے لیکن محمد کو چھوڑنا نہ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انک لعلی خلق عظیم، کہ اخلاق کے جو اعلیٰ معیار پر، امانت داری کے اعلیٰ معیار پر، عفت پاک دامنی کے اعلیٰ معیار پر جو، اور جس کا خاندانی حسب و نسب معلوم، جس کے بارے میں خود رسول کہتے تھے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بہترین قوم کا انتخاب کیا، وہ بنی اسماعیل، اور بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے بہترین قبیلے کا انتخاب کیا قریش، اور قریش میں اللہ تعالیٰ نے بہترین خاندان کا انتخاب کیا ہاشم، اور کہا ہاشم کے بہترین نوجوان عبداللہ کا انتخاب کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا محمد بن عبداللہ۔ تو ارشاد فرمایا حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کس چیز پر تم کو تعجب ہے، کون سی چیز ایسی انہونی ہے جس کی وجہ سے تم امتحان میں پڑ گئے، آزمائش میں پڑ گئے؟ ارشاد فرمایا کان للناس عجبا، کہ لوگوں کو کیا تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے وہی بھیجی الی رجل منہم، ان میں سے ایک مرد پر، کیوں؟ اس لیے کہ انذر الناس، لوگوں کو آگاہ کر دے، برے اعمال اور غلط ایکٹیویٹیز کا نتیجہ بہت برا ہوگا، تباہ کن ہوگا اور ہلاکت آمیز ہوگا، اس سے وہ آگاہ کر دیں، جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے۔ اور وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین کر رہے ہیں، اس کے وعدوں پر یقین کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ثابت قدمی ہے، ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے گا اپنے پاس، پروردگار کے پاس ان کے قدم جم جائیں گے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نعمتوں سے، اجر سے مالا مال ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں اور سارے نبیوں کی امتوں پر جنت حرام ہے تا وقت کہ میں اور میری امت داخل نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے پاس مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت داخل ہوگی۔ یہ ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم، پروردگار کے پاس بڑا مقام ہے۔ یہ آگاہ کر دو ان لوگوں کو جو ایمان لا رہے ہیں۔ لیکن منکروں کا عالم یہ ہے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، وہ یہ کہہ رہے ہیں تو کھلے ہوئے جادوگر ہے، جادوگری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جادوگروں کو دیکھو، ان کی بدکرداریوں کو دیکھو کہ وہ 2 ٹکے کے عوض اپنا دین بیچتے ہیں، اپنا مذہب بیچتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دیکھو، ان کے بلند معیار کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو۔ دیکھو کس پروردگار نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، یہ وہ پروردگار ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام،
یہ بے شک تمہارا وہ پروردگار ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 مرحلوں میں پیدا کیا، اور پیدا کر دینے کے بعد کسی کے ذمے نہیں کر دیا، جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹ بنانے والے پروڈکشن کر دیتے ہیں، اس کے بعد بیچ دیتے ہیں، گاہک کے ذمے ہو گیا، اس کو جیسا چاہے استعمال کرے۔ فرمایا نہیں، پروردگار کا عالم یہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، وہ عرش پر متمکن ہے اور سارے معاملات دیکھ رہا ہے، اس کے حکم سے یہ مانسون یہ ہواؤں کو لے کر، بادلوں کو لے کر، پانی کو لے کر آ رہا ہے، اس کے حکم سے انسان جی رہا ہے، اس کے حکم پر انسان مر رہا ہے، اس کے حکم سے یہ درخت غلہ اگ رہے ہیں، اور اس کے حکم سے یہ زمین چل رہی ہے، یہ کائنات چل رہی ہے، لہذا اسی کا حکم چل رہا ہے، اسی کی حکومت چل رہی ہے، وہ پوری اس کائنات پر قدرت، قابو اور کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ اس کا عالم یہ کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے دربار میں سفارش نہیں کر سکتا اس کے حکم کے بغیر، چاہے جائے کہ مداخلت اور انٹرفیئرنس کرے۔ کوئی کسی پوسٹ پر ہے اور وہ کوئی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، اس ڈیوٹی میں کوئی انٹرفیئر ہو رہا ہے، اوپر کا عہدیدار، افسران بالا، یا اس کا کوئی خوشامدی جو بہت اس کے آگے پیچھے لگا رہتا ہے، وہ کچھ ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ افسر ذرا کمزور ہے، اسی لیے کوئی انٹرفیئرنس کر رہا ہے۔ لیکن افسر اتنا مضبوط ہے کہ اس کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، بات کرنے سے گھبراتا ہے، اتنی بات کرتا ہے جتنی بات کرنے کی افسر اجازت دیتا ہے۔ تو آپ سوچئے اس کی مضبوطی کا عالم کیا ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اچانک ارشاد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے پاس کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا ہاں اس کے حکم ہی کے بعد۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ اس کے قدرت کا اندازہ ہو، اس کے کنٹرول کا اندازہ ہو کہ اتنا اس کا قابو ہے کہ اس کے قابو میں کوئی انٹرفیئرنس کرے، مداخلت کرے، اس کے نظام میں کوئی تبدیلی کرے، یہ تو درکنار، بلکہ اس کے سامنے گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی اور رسول فرشتے اس کے حکم ہی کے بعد گفتگو کریں گے، یہاں تک کہ آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مدتوں سجدے میں پڑے رہیں گے اور خوب اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ستائش، تسبیح و تحلیل کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع، اے نبی اب آپ اپنا سر اٹھائیے، اب آپ شفاعت کیجئے، ہم اب آپ کی شفاعت قبول کریں گے۔ تو یہ ہے اس کا اقتدار، یہ ہے اس کی حکومت، یہ ہے اس کی قدرت کاملہ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لوگو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کا حکم مانو، اس کے آگے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ اور اسی کی بات مانو، اسی کا نظام مانو، اسی کا دین اپناؤ۔ افلا تذکرون، کیا تم اس حقیقت پر غور نہیں کرتے ہو، اس نصیحت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہو؟ تو پھر یاد رکھو، اگر تم اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو، اس پر غور نہیں کر رہے ہو، تو ایک بات کان کھول کر سن لو، الیہ مرجعکم جمیعا، سب کو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کا دربار لگے گا، اس دربار میں تم کھڑے ہو جاؤ گے اور پھر تمہارے قدم ہٹ نہیں سکیں گے ایک انچ کے لیے جب تک کہ تم اس کے سوالات کا جواب نہ دے دو۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ مرنا ہے، برزخ کی زندگی سے گزرنا ہے، حشر کا میدان برپا ہوگا، قیامت ہوگی، آخرت حقیقت ہے۔ انہ یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ اسی نے تم کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، دوبارہ پھر اعادہ کر دے گا۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے، جب اس نے کوئی مادہ نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے کن کہنے سے کائنات وجود میں آ گئی، تو پھر جب سب کچھ موجود ہے تو دوبارہ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی آئیڈینٹی دے کر اس کے دربار میں کھڑا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوٹ کر اسی پروردگار کے پاس تم کو جانا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی مولا کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اسی نے تخلیق کا آغاز کیا، ثم یعیدہ، پھر وہی اعادہ کرے گا، دوبارہ تم کو وہ پیدا کرے گا۔ اور
جو چیز آپ کی خدمت میں بالکل شروع میں رکھا تھا کہ ہر صورت میں آپ کو قرآن مجید کی تقریباً بڑی صورتوں میں تو لازمی طور پر یہ رہنمائی ملے گی کہ آپ قرآن پاک کو دیکھیں گے، آپ کے سامنے آپ کا آغاز رکھے گا، آپ کے سامنے آپ کا انجام رکھے گا، پھر اس کے درمیان میں کیسی زندگی گزارنی ہے، آپ کا جینے کا مقصد کیا ہے وہ رکھے گا۔ لہذا آغاز بھی بتایا انہ یبدأ الخلق، پروردگار نے تم کو پیدا کیا، اس نے یہ کائنات 6 مرحلوں میں پیدا کی، اس نے حضرت آدم کا پتلا پیدا کیا، اس نے حضرت آدم کے پتلے میں روح پھونکی اور اس نے حضرت آدم کے پتلے سے حضرت حوا کو جدا کیا، اس نے دونوں کو جنت میں رکھا اور ایک آزمائش کے ساتھ پھر وہ دونوں اس دنیا میں آئے ہیں، اور ثم یعیدہ، پھر وہی تم کو لوٹائے گا۔ یہ آخرت کا وعدہ سچا وعدہ ہے، مر کے تم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور اس لیے حاضر ہونا ہے، آخرت کا وعدہ اس لیے سچا ہے اور آخرت کی حقیقت اس لیے شدنی ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تم میں جو پروردگار کے وفادار بندے ہیں ان وفاداروں کو ان کی وفاداریوں پر وہ نوازنے والا ہے، یہ وہ دینے والا ہے، لیجزی الذین، تاکہ وہ اچھا بدلہ دے، کن کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے وفاداری کی، نیک کام کیے، صالحات پر کاربند رہے، بالقسط، انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے۔ دنیا میں تو ان کے حقوق ہڑپ کر گئے لوگ، مختلف ناموں سے ان کو ستایا گیا، کہیں کہیں ان کو گڈھے کھود کے آگ سلگائی گئی اور جلا دیا گیا، کہیں کہیں ان کے گردنوں پر چھرے پھیر دیے گئے، کہیں تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، کہیں فسادات کے ذریعے سے وہ تباہ و تاراج کیے گئے، کہیں وہ بے وطن کیے گئے، کہیں ان کے سروں سے سائے کو چھینا گیا، کہیں ان کی ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھینا گیا، کہیں ان کی عورتوں کو بیوہ کیا گیا۔ دنیا میں سب کچھ جو ہوا تو اس لیے ہوا کہ یہ ہو گیا، یہاں کمزور تھے، ختم ہو گیا قصہ، اور اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز نہیں، اور اس کے مقاصد نہیں، اس دنیا کو جو پیدا کیا گیا نہیں۔ فرمایا نہیں، ایمان والے تو اللہ کی راہ میں، وما نقموا منہ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ ذات ستودہ صفات کی راہ میں جو ستائے جا رہے ہیں اور جن سے انتقام لیا جا رہا ہے، جن کو پریشان کیا جا رہا ہے اور جن کو لوٹا جا رہا ہے اور جن کو کاٹا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے اور جن کو بے سہارا کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اور ایسا نوازنے والا ہے کہ اس دن وہ نوازے گا۔ اور جو آج کنٹرول والے، اقتدار والے، حکومت والے اور زور والے بن کر جو یہ سب کارنامے انجام دے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کے سامنے لائے گا تو ذلتوں، مصیبتوں کے پہاڑوں پر ٹوٹیں گے اور عذاب کا آغاز ہوگا، اور یہ کہے گا ذوق انک انت الکریم۔ دنیا میں بہت بڑے عہدیدار بنتے تھے، IPS IAS اور کنٹرولر، چکھو مزہ عذاب کا، اب چکھو مزہ عذاب کا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مطمئن کرنے کے لیے کھڑکیاں کھول کر منظر دکھائے گا ان بڑے بڑے عہدیداروں کا، جو دنیا میں ظلم کے لطف اٹھایا کرتے تھے، جو دنیا میں قتل کے ناچ نچایا کرتے تھے، ان کا حشر بتائے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، جو انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندوں کے خلاف محاذ کھولے ہوئے ہیں، ان کے لیے انتہائی گرم پینے کی چیزیں ہوں گی، کہ دنیا میں تو کولڈ ڈرنکس پہ مرتے تھے، اب آخرت کا مزہ چکھو۔ وعذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا، اور یہ عذاب اس لیے ہوگا بما کانوا یکفرون، کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، زیادتیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس پروردگار کو ماننے والے بندے ہیں جس پروردگار نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو منور بنایا۔ سورج کی روشنی میں تیزی ہے، سورج کی روشنی میں تمازت ہے، حرارت ہے، گرمی ہے، جس کو دیا کہتے ہیں، اور چاند کی روشنی جو دراصل ریفلیکٹ ہوتی ہے سورج ہی سے، اس میں ایک نرمی ہے اور اس میں ایک سکون کی سی کیفیت ہے، اور اس میں حرارت و تمازت کی کیفیت نہیں، اور اس کو نور کہتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وہ ہے پروردگار جس نے سورج کو جلتا ہوا حرارت والا روشن بنایا،
اور چاند کو چمکتا ہوا نورانی بنایا، وقدرہ منازلا، اور اس کی منزلیں اس نے مقرر کر دی۔ 28 منزلیں ہیں، 28 مقامات سے وہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے بعد سے 12 سے لے کے 36 گھنٹے کے لیے وہ غائب ہوگا۔ 12 گھنٹے سے لے کے 36 گھنٹے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر دوبارہ وہ پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ ارشاد فرمایا جب نظر آئے گا تو بالکل باریک سا جیسے کہ ایک لکیر ہو، اور دیکھتے دیکھتے ارشاد فرمایا وہ 14 دن میں پورا مکمل ہو جائے گا، مکمل ہونے کے بعد گھٹنے لگے گا، گھٹتے گھٹتے پھر باریک سا ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کی وہ منزلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، جس میں کوئی سالانہ ترمیم نہیں ہوتی۔ یہ ریلوے ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ ہر 6 مہینے پہ بیٹھ کے غور کر کے اس میں تبدیلیاں لائی جائیں، یہ وہ پروردگار کا نظام ہے جس کا عالم یہ ہے کہ صدیوں کے لیے، کروڑ سال کے لیے اس نے یہ نظام قائم کر دیا ہے، تو قائم ہے انشاءاللہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ قائم رہے گا۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا اور مختلف دنوں کا حساب معلوم رکھ سکو۔ اسی کے ذریعے سے تمہارا رمضان کا حساب ہے، اسی کے ذریعے سے تمہاری عید ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارا حج ہے، اسی کے ذریعے سے تمہارے سال کا آغاز ہے محرم کا۔ لہذا یہ سنین اللہ تعالیٰ نے قمری بنیادوں پر جاری فرمائے، اور اسی کو بندوں کے لیے شریعت کا مدار قرار دیا۔ جس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے کہ قمری مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شریعت کا مدار بنایا، شمسی مہینوں کو کیوں نہیں بنایا، بہت زبردست قسم کی حکمتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر آپ شمسی مہینوں کو مدار بنا دیتے اور گرمی کے روزے فرض ہو گئے ہوتے تو ہر سال مئی میں روزے فرض، سوچیے آپ کتنی بڑی مصیبت ہوتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں کو بنایا، کسی سال آپ نے مئی میں رکھ کے زیادہ ثواب حاصل کیا، کسی سال آپ نے جنوری میں سحری میں اٹھ کے زیادہ ثواب حاصل کیا، ہر موسم کے روزے ہو رہے ہیں، ہر موسم کا حج ہو رہا ہے، تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے ہے قرآن پاک میں وضاحت فرما دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ہمارا حساب ہوگا قمری اعتبار سے۔ تنخواہ چاہے آپ لے لیں شمسی حساب سے، لیکن آپ کو سارا حساب کتاب روزوں کا، حج کا وغیرہ وغیرہ رکھنا ہوگا قمری اعتبار سے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ پیدا کی، کوئی بے مقصدی نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، دیکھو سمجھنے والوں کے لیے ہم آیتیں، علم حاصل کرنے والوں کے لیے ہم یہ آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے آیتوں کو ان لوگوں کے لیے، لقوم یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور بے شک جو کچھ رات کے اور دن کے آنے جانے میں ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، اہل تقوی کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بہت وسیع ٹاپک ہے، اور جس کے بارے میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ پوری کائنات پر غور کریں، اور کائنات اگر بہت بڑی ہے تو آپ اپنے سولار سسٹم پر، اور اگر آپ کا سولار سسٹم آپ کے قابو میں نہیں آ رہا تو آپ کی دنیا پر، اور اگر دنیا بھی قابو میں نہیں آ رہی ہے تو زمین کے ایک ٹکڑے پر، اور زمین بھی اگر قابو میں نہیں آ رہی ہے تو ایک درخت پر، درخت کے ایک پھل پر، درخت کے ایک پتے پر، وہ بھی آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو آپ اپنے جسم پر۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جسم بھی بہت بڑا ہے، بال کے ایک ٹکڑے پر، کہ کیسی اب ایسے کمپیوٹر سے ایجاد ہو گئے کہ آپ کے بال کا ایک ٹکڑا اگر مل جائے تو وہ بتا دیں گے کہ یہ کب سے ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، کب سے اس کو بی پی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا بیماریاں وابستہ ہے۔ بال کے ایک ٹکڑے پر بھی آپ غور کر لیں، اپنے ناخن کے ٹکڑے پر غور کر لیں، اپنی آنکھ پر غور کر لیں، اپنے کان پر غور کر لیں، اللہ کی اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز پر آپ غور کریں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر فرمایا، ہر چیز ہے کہ اللہ کی قدرت کی وہ بولتی تصویر، ہر چیز ہے کہ ایک بڑی نعمت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں غور کر لو، اور رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کر لو، آسمانوں میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی کو لے لو، زمین میں جو کچھ ہے ان میں سے کسی کو لے لو، مچھلی کو لے لو، چونٹی کو لے لو،
मच्छर को ले लो, किसी चीज को ले लो, गौर करोगे तो तुम ये पाओगे कि खालिक बहुत अजीब व गरीब है उसकी, ये जो कायनात की तख्लीक है यह अजीब व गरीब शाहकार है। लेकिन इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, मुंह मोड़ते हैं, वैसे लावारिस और नाखरफ औलाद की तरह होते हैं जो घर से निकल के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। आप उस कमजोर औलाद के सिलसिले में क्या कहेंगे जो अपने वालिदैन से खूब खा पी के पैसे लेके घर से निकला और उसके बाद रोड सड़क पर और बालाघाट के पानी पीते हुए फिरते फिरते वो ऐसा लावारिस सा हो गया है कि अपने माँ बाप को उसने भुला दिया। उसको ये याद भी नहीं आ रहा है कि दो आंखें हैं जो उसके कदमों के लिए टिकटिकी लगाए खुली हुई है माँ की, जो दुआएं कर रही है मेरा बेटा वापस आ जाए। वो उसकी इस बात से भी बिल्कुल नावाकिफ हो गया कि एक बाप की जात है जो उसके लिए बेपनाह शफकत की हामिल इंतजार कर रही कि मेरा बेटा घर लौट कर आ जाए, सारे गलतियों को माफ कर दूंगा, एक बार आ जाए। सुबह का भूला हुआ शाम लौट आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं, लिहाजा वो घर आ जाएगा, सीने से लगा लूंगा, नई जिंदगी शुरू करेंगे, अब उसको मैं सेट कर दूंगा, दुकान पे बिठा दूंगा, बूढ़ा हो गया हूँ अब वो जवान होगा। बारिश होती है तो माँ रोती है कि बारिश के कतरे मेरी बेटे पे तो नहीं गिर रहे हैं, धूप निकलती है तो माँ तड़पती है कि बेटा मेरा धूप में जल तो नहीं रहा, सिया तो नहीं हो रहा। लेकिन औलाद का आलम ये कि वो अपने माँ बाप को बिल्कुल फरामोश और धक्के खा रहे हैं दर बदर के, और आवारा गर्दी कर रहा है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बीमार हो चुका है, कुलिया बिगड़ चुका है, लेकिन उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती। बिल्कुल ये मिसाल है उनकी जो अल्लाह को भुलाए बैठे हुए हैं, अल्लाह को भुलाए बैठे हुए हैं, वो दुनिया में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन मौला की तरफ लौटना नहीं चाहते। और अल्लाह का आलम ये कि अल्लाह का आलम कह रहा है कुल्ली इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, नबी मेरे उन बंदों से कहिए जो बहुत दूर चले गए मुझसे, जिन्होंने मुझे भुला दिया है, अपने आप पर जुल्म किया है, जिन्होंने गुनाहों का अपने ऊपर बोझ उठा लिया है, उनसे कहिए नबी लौट कर आए मेरे पास लौट कर आए, मेरी रहमतें बहुत है, मैं उनको माफ कर दूंगा, दोबारा मैं उनको सेट कर दूंगा, जन्नत का ऐलान उनके लिए कर दूंगा। अनीबू इला रब्बिकुम, रब की तरफ इनाबत तो करो, लौटो तो सही, रो रो के उसको एक मर्तबा याद तो करो। लेकिन फरमाया इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, घर तो लौट के आना ही नहीं चाहता। बेशक जिनको नहीं है कोई तवक्को हमसे मुलाकात की, लवल अहदा देखिए अल्लाह ताला का, ला यरजूना, यरजूना का लफ्ज देखिए, लिक़ाअना मुलाकात का लफ्ज देखिए, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, बेशक जिनको हमारे से मुलाकात की कोई तवक्को नहीं रह गई, हमारी तरफ लौट कर आने की कोई ख्वाहिश नहीं रह गई। अल्लाह के रसूल क्या फरमाया करते थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, मौत क्या है? बंदे मोमिन के लिए मौत कुछ भी नहीं है, वो बंदे मोमिन के लिए मौत दरअसल एक पुल है हबीब से मुलाकात की। जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उससे मुलाकात के लिए एक पुल है, उसको वो उस ब्रिज को, उस पुल को पार करेगा, अपने मौला के पास पहुंच जाएगा, खुशियां ही खुशियां। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह से मुलाकात से खुश होता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात से खुश होता है। जो अल्लाह की मुलाकात से घबराता है, कराहियत महसूस करता है, अल्लाह भी उसको मुंह लगाने से कराहियत महसूस करता है। मन अहब्बा लिक़ा अल्लाहि अहब्बा अल्लाहु लिक़ाअहु व मन करिहा लिक़ा अल्लाहि करिहा अल्लाहु लिक़ाअहु। लिहाजा जिसके पास एक इश्तियाक सी, एक शौक सा है कि मौला के दरबार में हाजिर होंगे, उससे इनाम लेंगे। वैसे ही जैसे कि एक अच्छे बच्चे को, एक अच्छी औलाद को शौक होता है, साल गुजर गया, आप छुट्टी होते ही अब्बा अम्मी के पास भागेंगे, उनके खिदमत में बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके लिए ये तोहफे ले जाएंगे, वो खुश होंगे। छोटी छोटी चीजें खरीद रहा है, बाप है वो ये कह रहा है बेटा मुझे तो तेरे जोड़े की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कोई तोहफा न ला। माँ ये कह रही है बेटा तू कोई मेरे लिए तोहफा न, तू आ जा। ऐसे ही अल्लाह ताला का आलम ये कि तू मेरी तरफ लौट कर आ जा, किसी तोहफे की, किसी नजराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं बंदा है कि नाफरमानी के समंदर में डूबा जा रहा है और रदू बिल हयाती दुनिया, सब कुछ दुनिया की जिंदगी को समझ लिया, लिहाजा दुनिया की जिंदगी जब छीनी गई तो खूब मायूस हो गया, क्योंकि सब कुछ दुनिया की जिंदगी को समझा था।
دنیا کی زندگی کے لیے گھر بنایا تھا، دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ حاصل کیا تھا، محنت کی تھی، عہدہ حاصل کیا تھا، دولت جمع کر لی تھی، سب کچھ ہو گیا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو پہلا اٹیک آیا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اب جب انجوائے کرنے کا وقت تھا، اسٹرگل کر کر کے سب حالات سازگار کر لیا، تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب تو پرہیز ہو گیا ہے، اب تو نہ بریانی کھا سکتا ہوں، نہ چکنائی کھا سکتا ہوں، نہ گوشت، لہذا ایک مایوسی کسی کیفیت، چڑچڑاپن۔ لیکن بندہ مومن کا عالم یہ کہ اسے کچھ بھی نہ ملے اور بیماریاں بھی ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلو من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس پہ کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ لوٹ کے تو مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اجر تو مجھے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ آپ ذرا دونوں میں موازنہ کریے، دونوں کی زندگیوں میں کتنا بڑا نظریات کا فرق ہوتا ہے، آپ دیکھیے۔ فرمایا جس کو آخرت کا یقین نہیں، رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گیا، واطمأنوا بها، وہیں پر مطمئن۔ اب جب دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گیا، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری ساری نشانیوں سے، آیتوں سے وہ غافل، غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری نعمتیں چھینی جائے گی، اولئک مأواہم النار، اور پھر اللہ کی آیتوں سے غافل اور انکار کرتے ہوئے نافرمانی کے ساتھ مرنے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کالے کرتوت کر کے، بدعمالیاں کر کے حاضری دی ہوگی اس کی وجہ سے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور نیکیوں پر وہ گامزن ہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، پروردگار ان کے ایمان کی لاج رکھتا ہے اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے کہ دیکھو تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، رک جاؤ رک جاؤ، لہذا وہ پوری زندگی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو آخرت کی وہ کامیابی دلاتا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جنت کی نعمتوں میں جہاں کے نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے پیروں تلے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پہ وہ سبحانک اللہم سبحانک اللہم کہیں گے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جنت میں بندے کے اندر جب کوئی خواہش ہوگی تو وہ سبحان اللہ کہے گا، وہ سبحان اللہ کسی نعمت کو دیکھ کر پسند کر کے جیسے ہی کہے گا وہ نعمت اس کے دربار میں حاضر کر دی جائے گی، اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اس کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی پھل کو کہیں دور سے دیکھا، اچھا لگا، کہا سبحان اللہ، اس کے سامنے وہ پلیٹ پہ موجود۔ جنت کی جو حقیقتیں ہیں اس کو ہم دنیا کی زبان میں نہیں بیان کر سکتے، ہماری زبان مجبور ہے، وہاں کی نعمتوں کا عالم ہی کچھ اور ہوگا۔ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ مثالوں سے بیان کرتے ہیں، ہم جو بیان کرتے ہیں مثالوں سے بیان کرتے ہیں۔ میں اشارہ کروں مختصر سا کہ ایک صاحب بیچارے نابینا تھے، اور نابینا صاحب سے کسی نے کہا کہ میاں آپ کھیر کھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کہا یہ سفید سی ہوتی ہے۔ کہا سفید کیا چیز ہوتی ہے؟ بیچارہ بچپن سے نابینا ہے، اس کو وائٹ کلر کیسے معلوم، ذرا آپ سوچیے، گیس کیجئے۔ تو انہوں نے کہا سفید کیا؟ کہا سفید نہیں دیکھا، سفید بگلا ہوتا ہے نا، بگلا بالکل وائٹ ہوتا ہے۔ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ ارے کیسے سمجھو، بگلا ایسے ہوتا ہے، دیکھو تم میرے ہاتھ کو دیکھو۔ تو انہوں نے ہاتھ کو دیکھا، دیکھ کے کہا یار یہ تو بہت ٹیڑھی چیز ہے، میں ٹیڑھی کھیر نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیا ہے؟ ان کے علم میں، ان کے سینس میں، آپ ذرا قیاس کیجئے، اندازہ کریے، ان کے تصور میں، ان کے کانسیپٹ میں چیز داخل نہیں ہو پا رہی ہے نا۔ تو ہمارے علم میں، ہمارے سینس میں، ہمارے تصور میں جنت کی نعمتیں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دودھ ہوگا، شہد ہوگا، تو سمجھ رہے ہیں ایسے ہی دودھ ہوگا جو پھٹ جاتا ہے 8 گھنٹے میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دودھ ہوگا جو پھٹنے کا تصور ہی نہیں، وہ شہد ہوگا جس میں کسی قسم کا کوئی مکھی کا پر پیر نہیں، بالکل صاف، وہ پانی ہوگا جو باسی نہیں ہو سکتا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن ہم لوگ تو ہے نابینا اس معاملے میں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جنت کی وہ نعمتیں ہوں گی جس کا اس دنیا میں اندازہ کرنا مشکل، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، مختصر میں تعارف کراتا ہوں، مختصر میں تعارف کراتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے بڑا مختصر، جامع اور انتہائی فصیح تعارف کرا دیا۔ ارشاد فرمایا جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، جو کان نے نہیں سنا،
दिमाग जिसका तसव्वुर नहीं कर सकता, वो नेमत तुमको जन्नत में मिलने वाली है। इरशाद फरमाया कि दावा फिहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, बस सुभान अल्लाह कहना होगा कि वहाँ आपको वो चीजें मिल जाएंगी जिसको आपको ख्वाहिश होगी। व तहियतुहुम फिहा सलाम, वहाँ पे एक दूसरे के साथ हम सलाम के साथ दो चार होंगे। तहिया कहते हैं ग्रीटिंग को, तहिया कहते हैं मिलते वक्त जो अल्फाज का तबादला इंसान करता है उसको। तहियतुहुम फिहा सलाम, और ये अस्सलामु अलैकुम जो बोलता है वो जन्नतियों का अल्फाज दुनिया में इस्तेमाल करता है। और इसमें जो तब्दीलियां करके बाज लोग बदमाशी करते हैं, अस्सलाम अलैकुम जो बोलते हैं वो ऐलान करते हैं हम जन्नत में जा ही नहीं सकते, आज से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने लिए तय कर लिया है कि जन्नत की कोई चीज उनको न मिले। अल्हम्दुलिल्लाह जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं वो दरअसल जन्नतियों का कलिमा है। और जन्नत में जब फरिश्ते होंगे तो क़ालू सलामन सलामा, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। जन्नती जब एक दूसरे से मिलेंगे तो अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इतना प्यारा कलिमा है, इतना प्यारा कलिमा है कि इसको खूब राइज करो, फरमाते थे खूब इसको रिवाज दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अगर दो साथी चल रहे हैं, बीच में कोई चीज आड़े आ गई, जैसे दरख्त आ गया, कोई गाड़ी आ गई, और दोनों दो तरफ से होकर फिर सामने मिले तो कहा अस्सलामु अलैकुम कहो, अस्सलामु अलैकुम कहो। इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते थे कि देखो हमेशा बड़ा सबकत करने की कोशिश करे। आज हम लोगों ने उल्टा रिवाज कर दिया है। हमारे दिलों में ख्वाहिश होती है कि हमारे मुलाजिमीन, हमारे छोटे हमसे कम ओहदेदार मुलाजिमीन ये सलाम करें, और सीना फुला के वेट करते रहते हैं अब करेगा जब करेगा। लेकिन एक सहाबी कहते हैं मेरी जिंदगी भर आरज़ू रह गई कि मैं अल्लाह के रसूल को सलाम करूं। पहले देखते ही अल्लाह के रसूल सलाम कर जाते थे। जिंदगी भर मेरे दिल में आरज़ू रह गई कि मैं अल्लाह के रसूल को सलाम करूं, कहते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवारी पर है, कार पर आ रहा है, वो सलाम करे पैदल चलने वाले को। जो फरमाया पैदल चल के बैठे हुए से गुजर रहा है वो सलाम करे बैठे हुए को। ये नहीं कि मैं कार पे आ रहा हूँ सवारी पर, घोड़े पर, लिहाजा साहब है लिहाजा सारे लोग खड़े होकर अस्सलाम करे, नहीं कहा तुम आगे बढ़ो, तुम सलाम करो। सलाम को रिवाज देने की ताकीद फरमाते थे। लिहाजा ये इस सलाम को जो जन्नतियों का कलमा, जो बड़ा पामाना है, जो बहुत प्यारी दुआ है, जो मकबूल दुआ है, जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से है, जिसका सलाम कह देना खुद जिक्र है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से तो सलाम का आपने अल्लाह का खुद जिक्र कर लिया है। कितना इसके पीछे हिकमतें हैं और कितनी खूबसूरत ये अल्लाह ताला ने नेमत हमको इनायत फरमाई ग्रीटिंग की, मुलाकात के वक्त अस्सलाम वालेकुम की। इसको जारी रखिए, दूसरे अल्फाज से बदलने की कोशिश न कीजिए, हाय हेलो हरगिज न कीजिए, अस्सलाम वालेकुम कहिए। और इसके साथ साथ ये कि सही तलफ्फुज के साथ कहिए ताकि सही दुआ हो, सही जिक्र हो। फरमाया व तहियतुहुम फिहा सलाम व आखिरु दावाहुम, और आखिरी बात तो उनकी बस यही होगी अन के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ अल्लाह ताला की लिए है जिसने हमको सही मकसद के साथ पैदा किया और जिसने हमारे साथ सही हशर फरमाया, जिसने हमको जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।